علیہ السلام پڑھنے لگا تھا، خدا کی قسم نبی کے چاہنے والوں پہ مکے کی گلیاں تنگ کی گئیں. ابھی مکے کی گلیاں تنگ کی گئیں، نبی کے چاہنے والے بڑھے، سرکار کا سوشل بائیکاٹ مکے میں کر دیا گیا. کیا کیا گیا؟ سوشل بائیکاٹ. سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ تھا کہ کام یہ ہوا صاحب کہ اب معاہدہ تیار ہوا. معاہدہ یہ ہوا کہ کوئی ان سے تعلقات نہیں رکھے گا، نہ یہ کسی کے رہیں گے نہ کوئی ان کا رہے گا. اب یہ اپنوں میں رہیں گے، ہم اپنوں میں رہیں گے. سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ تھا نہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہیں نہ ان کے غم میں شریک ہیں. لین دین بند، موت شادی بیاہ سب بند. میرے نبی اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے شعب ابی طالب میں گئے. شعب ابی طالب، شعب کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، ایک جگہ پہاڑی میں ایک جگہ حضرت ابو طالب کی تھی. اس میں سرکار اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گئے، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گئے. اور یار تمہیں کیا لگتا ہے یہ بائیکاٹ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا تھا، 2-4 دن کا تھا، مہینے 2 مہینے کا تھا؟ 3 سال سے لے کر 3.5 سال تک یہ بائیکاٹ رہا. اور بائیکاٹ صرف بائیکاٹ ہوتا تو برداشت کر لیا جاتا. بائیکاٹ صرف بائیکاٹ نہیں تھا، بلکہ جو بائیکاٹ تھا نا، یہ ایسا بائیکاٹ تھا کہ مکے کے کافروں نے مکے کی ہر چیز بازار میں آنے سے پہلے خرید لی تھی. وہ یہ چاہتے تھے ان کے غلام بھوکے تڑپ تڑپ کے مر جائیں اور اسلام اپنی زندگی کے آخر دن شعب ابی طالب میں پورے کرے. تو کیا لگتا ہے کیا صرف جوان تھے اس میں، بوڑھے تھے اس میں؟ نہیں صاحب، جہاں جوان تھے نبی کے قدموں میں بوڑھے تھے، وہیں 8 سال کے بچے بھی تھے، 5 سال کے بچے بھی تھے، 6 ماہ کے بچے بھی تھے. تمہیں معلوم ہوگا جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو پہلے خود کھاتی ہے تب بچوں کے لیے دودھ پلایا جاتا ہے. اور صاحب اسی شعب ابی طالب کی کہانی سن لو، بڑی دلاویز کہانی ہے. کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں آج بھی نبی کی قربانیاں سننے کے بعد. ہمارا تو کچھ لگا نہیں دین پہ، پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اسلام کے لیے ہم کچھ کریں؟ نکاح ہی تو ہونا ہے، باقی ناچ گاجے باجے کر لیں گے. کوئی مولوی آئے گا نکاح پڑھا کے چلا جائے گا. ہاں میں نے مانا نکاح تو کر لے گا، لیکن سچ بتا قیامت میں آمینہ کے لال کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ کیا اس کی بھی کوئی تیاری کی ہے؟ کیا اس کا کوئی اہتمام ہے نبی کو چہرہ دکھانے کا؟ میں مانتا ہوں شفاعت مصطفیٰ کی سب کو ملے گی، مگر مہربانی کر ذرا سچ بتا، کیا چوری کرنے والا ابو بکر صدیق کی کروٹ میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والا حضرت عمر کے بغل میں کھڑا ہوگا؟ اور تم خود بتاؤ کیا داڑھی والا بغیر داڑھی والا مسجد میں تکبیر کہہ سکتا ہے؟ فرق ہے نا، حکم یہ ہوتا ہے داڑھی والا تکبیر کہے، یہی تو ہے نا. تو یار جب داڑھی والا اور بے داڑھی والا برابر نہیں ہو سکتا تو پھر رات و دن پاپ کرنے والا اور مصطفیٰ کی رات کو یادوں میں رونے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جو ساری رات ناچے گا شادی کی خوشی میں، اور ایک بندہ وہ ہے جو خود بھی بیٹھا ہے اتنے عاشقوں کو لے کے بیٹھا ہے اور مقصد صرف یہ ہے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. ایک کا مقصد تو یہ ہے کہ محبوب اپنا بنا لے اور دوسرا رات و دن ناچتا رہا، اور ایک کا مقصد یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. اور صاحب یہ عشق کی کہانیاں ہوتی ہیں، عشق اپنا اثر ہر جگہ دکھاتا ہے. ایک بات کہہ دوں، عشق کے لیے ضروری نہیں کہ عشق جس بدن کو تلاش کرے اس کی داڑھی فٹ بھر کی ہو، یہ بھی ضروری نہیں عشق جس کلیجے میں اترے اس کے سر پہ 3 ہاتھ کی ٹوپی رکھی ہو. یار مدینے والے کا عشق ہے جب اترتا ہے تو پتھروں کے جگر میں اتر جایا کرتا ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. میری مرضی ہے میں نبی نبی کروں. یہ عاشق بیٹھے ہیں آج خدا کی قسم مدینے والے محبوب بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہوں گے مبارک ہو، نکاح بھی میری سنت ہے تو باتیں بھی مدینے والے کی ہو رہی ہیں.
یہ میرے نبی مسکرا کر کے دعائیں دیتے ہوں گے اور پھر ان کے ہاتھ اٹھیں تو ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. یہ محبوب کی ادائیں ہیں ساجد. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ شاب ابی طالب ہے. شاب ابی طالب میرے نبی اس گھاٹی کے اندر ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے تھے, ماؤں کے دودھ سینے کے خشک ہوئے, بچے رونے لگے, تڑپنے لگے. جب روئے ماؤں نے بچوں کو تسلیاں دینے کے لیے پتے چبا چبا کر کے بچوں کے منہ میں لگائے. یہ تاریخ بھی اسلام نے دیکھی اور یہ غربت کا دور اور دقتوں کا دور بھی اسلام نے دیکھا. جب سمجھدار بچے روتے, مائیں بچوں کو سینے سے لگا کے کہتی بیٹے آواز تیز مت نکال دینا, کہیں ایسا نہ ہو تیرے رونے کی آواز محبوب کے کان دشمن کے کانوں تک پہنچ جائے اور وہ خوش ہوں گے کہ دیکھو ہم انہیں ستانے میں کامیاب ہو گئے. خدا کی قسم وہ 5 سال کے بچے بھی کتنے سمجھدار تھے. اور یار دم گھٹنا گوارا کیا, آواز سے رونا گوارا نہیں کیا تھا, آواز سے چیخنا گوارا نہیں کیا تھا. یہ بچوں کی کہانی ہے صاحب, یہ محبوب کے جلووں کی کہانی ہے. خدا کی قسم بچے ہیں, نبی کے عشق میں چاند تو دے رکھے ہیں لیکن دامن چھوڑنے تیار رکھی ہے. ایک دن میرے نبی نے صحابہ سے کہا تھا, صحابہ جاؤ جا کے مکے کی مارکیٹ سے کچھ سبزی خرید لاؤ, کچھ کھانے کا سامان لے کر کے آؤ. صحابہ آئے, جب آ کر کے واپس آئے نا چہرے چھپے اترے ہوئے تھے. میرے نبی نے فرمایا تھا کیا ہوا؟ عرض کی تھی سرکار کچھ ملا نہیں ہے, مکے کے لوگوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے سب خرید لیا. میرے نبی نے فرمایا غلاموں اجازت ہے, اب چاہو تو مکہ شریف چلے جاؤ, چاہو تو اپنے اپنے وطن چلے جاؤ, میں تم پہ کوئی پابندی عائد نہیں کرتا. اگر تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے قیامت کے دن تم میں سے کسی کا گریبان نہیں پکڑوں گا, کسی کو رب کے سامنے شرمندہ نہ کروں گا. یہ میرے نبی اجازت دے رہے ہیں. جیسی اجازت دی تھی تو خدا کی قسم اس وقت غلاموں کی آہیں نکل گئی تھی, چیخیں نکل گئی تھی. صحابہ نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو ایک بچے کی کہانی ہے, 10 بچے ہوں خدا کی قسم اگر 50 بیٹے بھی ہوں اور محمد تیرے قدم ہو, ایک ایک بیٹا کر کے سب قربان کر دیں گے. بیٹے لٹانا گوارا ہے, تجھے چھوڑ کے جانا گوارا نہیں. ہاں ساگی یہ کہانی بھی اسلام نے دیکھی, یہ دور بھی اسلام نے دیکھا. اور آگے بڑھئے, میرے نبی شاب ابی طالب میں واپس آئے نا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آگے آئی. دل تھام کے بات سننا. جب آئی نا میرے نبی نے چہرہ دیکھ کے فرمایا خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. کیا لگا نبی کی بیٹیاں بھی اسی شاب ابی طالب کے اندر قید ہیں. جو فاقے دوسروں کی بیٹیوں پہ تھے وہی فاقے میرے نبی کی بیٹیوں پر بھی ہیں. آقا نے فرمایا تھا خدیجہ جی یا رسول اللہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہنے لگی حضور میری کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا تھا خدیجہ میری بیٹیاں سامنے کیوں نہیں آتی؟ تو خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بیٹیاں ہیں, ان کے چہرے فاقوں کی وجہ سے اتنے اتر گئے ہیں کہ چہرے بہت کمزور ہو گئے ہیں اور یہ اس لیے سامنے نہیں آتی. یا رسول اللہ آپ پہ ویسے ہی تبلیغ کی اتنی ذمہ داریاں ہیں. محبوب جب بیٹیوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی, اور بیٹیاں کبھی باپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتی ہیں. یا رسول اللہ اس لیے بیٹی سامنے نہیں آئی. میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگ گئیں. فرمایا خدیجہ میری شہزادیوں کو سامنے کرو. جیسی حضرت فاطمہ سامنے آئی ہے, سیدہ زینب سامنے آئی ہے, میرے نبی نے بیٹیوں کا چہرہ دیکھا. سرکار نے گھٹنے زمین پہ رکھ کے, سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی بہن تھی, آئی قریب میرے نبی کے سینے سے لگی, کان میں آ کے کہا کہ بابا فاقہ برداشت نہیں ہوتا, بابا بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. خدا کی قسم تمہیں کیا لگتا ہے جب بیٹی نے اتنی بات باپ کے کان میں کہی ہوگی تب میرے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اور ساقب تیری میری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو ہم اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبح سے بیٹی نے کچھ نہیں کھایا ہے, یہ بھی لے لیں, پھل بھی لے لیں, جوس بھی لے لیں, ڈرائی فروٹ بھی لے لیں, دسترخوان سجایا جاتا ہے. بیٹی کا صبح سے روزہ ہے. یار تیری میری بیٹی روزہ رکھتی ہے تو اتنے اہتمام کیے جاتے ہیں. پھر یہ بیٹی تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے, اس کا تو ایک دن کا روزہ نہیں ہے, 3 برس ہو گئے ہیں, کتنے دن کا فاقہ سیدہ کا رہا ہوگا. کان میں آ کے کہا تھا بابا فاقہ برداشت نہیں ہوتا ہے. میرے نبی نے مصلی نہیں بچھایا تھا, ہاتھ نہیں پھیلائے تھے, یہ نہیں کہا تھا من و سلوہ اتار دے, یہ نہیں کہا تھا یا اللہ جنت کا کھانا دیتے, بلکہ شہزادیوں کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑ کے شاب ابی طالب میں چلے گئے. چکر لگائے گئے پہاڑی اور گھاٹی کے بیچ میں, درختوں کے کچھ سوکھے پتے نظر آئے. میرے نبی بیٹھے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پتے اکٹھا کر رہے ہیں اور پتہ اکٹھا کر لیے ہیں. جیسی پتے اکٹھے کیے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا
فاطمہ بیٹھ جاؤ. سیدہ زمین پہ بیٹھی ہے. یار یہ ملکہ جنت ہے, یہ وہ خاتون ہے جن کے صدقے میں کائنات کی ماؤں کو جنت کی خیرات بانٹی جائے گی. یہ وہ ہے جن کے شہزادوں کی قدموں کی خیرات ساری دنیا کھاتی ہے. آج وہ دامن پھیلا کے بیٹھی ہے. سید الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے, مبارک نبوت والے ہاتھوں سے پتے اٹھائے اور بیٹی کی گود میں ڈالنا شروع کیے ہیں. جیسی پتے فاطمہ کی گود میں آئے تھے, عرش الہی کے فرشتے چیخنے لگ جاتے ہیں, فرشتے تڑپ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں میرے مولا پہلی نبیوں کو اگر ضرورت ہوئی ہے تو تو نے جنت کے دسترخوان اتار دیے ہیں. اگر بنی اسرائیل کے اندر کھانے کی خواہش ہوئی ہے, من و سلوہ اتارا گیا ہے, مگر میرے پروردگار آج بات بنی اسرائیل کی نہیں ہے, آج بنی اسرائیل کی امت نہیں ہے, سید الانبیاء کی شہزادی ہے, خاتون جنت ہے. میرے اللہ بھوکی ہے, دیکھ تو صحیح طرح محبوب پتے دے رہا ہے. اجازت ہو تو حکم فرما, ہم جنت کا دسترخوان لے کے چلے جائیں, جنتی نعمتیں لے کے چلے جائیں. رب نے فرمایا تھا فرشتوں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, یہ میرے محبوب کی کہانی ہے, اس میں تم کیا جانو. فرشتے کہتے ہیں مالک دیکھا نہیں جاتا ہے. رب نے فرمایا تھا ٹھہرو اور دیکھو, تم کھانے کی بات کرتے ہو لیکن میرا محبوب کچھ اور ہی چاہتا ہے, اس کی خواہش کچھ اور ہے. کچھ دیر کے لیے فرشتے ٹھہرے ہیں. نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے پتے اٹھائے, بیٹی کی گود میں دیے اور فرمایا تھا فاطمہ آج یہ پتے کھا کے گزارا کر لو. محمد وعدہ کرتا ہے قیامت کے دن جنت کی نعمتوں کا خزانہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے بیٹی کو تسلی دی ہے. نبی کی بیٹی نے پتے دامن میں سمیٹے ہیں اور خاتون جنت لے کے چلی. جب چلنے لگی تھی اس وقت میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں اور رو کے کہا تھا اے میرے پروردگار تو نے میری فاطمہ کا فاقہ بھی دیکھ لیا, میرے فاطمہ کا صبر بھی دیکھ لیا ہے, تو نے محبوب کی ادائیں بھی دیکھی ہیں. اے میرے پروردگار یہ شاب ابی طالب کی دشواریاں تیرے سامنے ہیں, یہ کئی دن کے فاقے تیرے سامنے ہیں, میری بیٹیوں کے اترے ہوئے چہرے بھی تیرے سامنے ہیں. میرے پروردگار آج اپنی بیٹیوں کی خاطر میں تجھ سے جنت کی نعمتیں نہیں مانگتا ہوں, آج بیٹیوں کی خاطر میں من و سلوہ نہیں مانگ رہا ہوں. میرے اللہ اگر میری بیٹیوں کے بھوک کے بدلے میں تو کچھ دینا چاہے تو اتنا کرم کر دینا, قیامت کے دن میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما.